السلام علیکم، میں ہوں عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر وتھ بوبی۔ آئیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو اینڈ تک سنیے گا ورنہ مدہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، میرے دوست نے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنہ پل قبرستان، جو کہ بہت بڑا ہے، اس سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے۔ اس میں گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 2 اسٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصے بعد پانی سوکھ گیا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں، ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کیں۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگیں، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانی ڈری نہیں، بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھ آئیں۔ میری نانی امی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتے دیکھی ہیں، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس کے بعد گھر کے فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئیں۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پر پڑا ہوا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے، کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اسی طرح واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار اسٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا ہے، جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرے نانا چھت پر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے۔ ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دی۔ نانا چارپائی کی ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے، وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھا لیتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی، اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔
नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो उसके बाद रात को साफ नज़र आता कि छत पर बने कमरे में छत पर कोई बैठा है, और उस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। उनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है, और तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है उसको। एक बार खाला और उनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थीं। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के पाँव लटकते हुए नज़र आए। वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर, कुछ अरसा बाद घर बिक गया और उस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के उस घर में हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को ना कभी देखा, ना ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। उन 17 सालों में एक दफ़ा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियां में नानी अम्मी के घर भी गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी किसी चीज़ को नहीं देखा था, जबकि नानी अम्मी, नाना अब्बू और घर के हर फर्द, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी वाक़यात होते रहे थे। हो सकता है हमारा दिल कमज़ोर हो, इस वजह से हमें नज़र नहीं आए हों। उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। अगली बार एक और नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।